یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہمارا سماج 5 منٹ میرے ساتھ۔ جی ہاں، آپ ہیں 5 منٹس کے لیے میرے ساتھ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ہمارا سماج۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر اشرف جاوید ملک۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تعصب، تنگ نظری اور مفاد پرستی۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت سارے نظام موجود ہیں، اور ہر ایک جو نظام ہے زندگی کا اسے بہت سارے افراد جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کاروباری اداروں کی صورت میں ہے، کوئی ہمارے دیہات کا نظام ہے، زرعی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ صنعتی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بحیثیت جو گروہ ہمارا عمومی ایک رویہ ہوتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اصول، کچھ ضابطے ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر طور پر گزارتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں۔ لیکن انفرادی حوالے سے یا شخصی حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گروہ کی صورت میں بہت ساری ادبی تنظیمیں، بہت ساری صنعتی جو ادارے ہیں وہاں، اور ہمارے جو زرعی ادارے ہیں وہاں، اس طرح کی صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ جہاں تعصب ہے کہ لوگ طاقت کے نظام کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، روپے پیسے کو، اور اپنے اس ڈھانچے کو جو انہیں ملا ہوا ہے وراثتاً، اور اسی کو وہ لے کر جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، جو نادار لوگ ہیں یا کم طاقت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ استحصالی رویہ اختیار کرتے ہیں، انہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں، بظاہر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، یا ان کی کسی صلاحیت کی تھوڑی بہت تعریف بھی کر دیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے ان کی ٹانگیں کھینچیں گے جو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، یا معاشرے میں ایک مثبت مقام حاصل کر چکے ہیں، یا زندگی کی دوڑ میں کہیں اپنی محنت یا اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعصب ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ جن لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ ایسے لوگوں کی یا تو ٹانگیں کھینچتے ہیں، یا انہیں تنگ کرتے ہیں، یا پھر ان کا جو ایک امیج معاشرے میں بن چکا ہوتا ہے، ایک بہتر امیج، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، دوسرے انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔ لیکن یہاں یہ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کے عیب جب سامنے آئیں گے تو ان کی جو بڑی بڑی کامیابیاں اور صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ دب جائیں گی، اور لوگ ان کے عیبوں کی طرف نظر کریں گے، اور اس طرح سے ان کا جو ایک امیج بن گیا ہے سماج میں وہ خراب ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ ایک طرح کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات یا شخصیت کے ساتھ ان لوگوں کا جن کو وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا معاشرے میں پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو محنت کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیت ہے اس پر یقین، کامل یقین رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اسے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وقتی طور پر مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جس حوالے سے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں گھبرا جاتے ہیں، یا ادویات تک چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، یقین مانیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیے، اپنا جو آپ کا گول ہے، مقصد ہے، اس کی طرف نظر رکھیے، ثابت قدم رہیے، اور کسی کی برائی مت کیجیے، کسی کے حوالے سے تعصب یا حسد نہ کیجیے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو آپ کے اپنے اعصابی نظام کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ معاشرے میں خود پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جس کے حوالے سے آپ
برائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہی برائی ایک بہت بڑا دیو بن کر خود آپ کو کھا جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے۔ تو یہ تعصب، سماجی جو ایک ناانصافی ہے، استحصال ہے یا تنگ نظری ہے، یہ بہت بری چیزیں ہیں اخلاقی حوالے سے یا سماجی حوالے سے۔ مختلف جو طبقات ہیں، کسی بھی طرح کے شعبہ زندگی ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو ان کا صلہ دیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، اور سب کو معاشرے میں بحیثیت انسان یکساں مقام دینا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کائنات میں لاکھوں گلیکسیز موجود ہیں، سٹار موجود ہیں، لیکن ایک ہی ایسا سٹار ہے جو ہماری دھرتی ہے، ہماری زمین ہے، جہاں انسان آباد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی بھی انسان موجود ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی دھرتی پر پیدا کیا ہے۔ تو یہ دھرتی جو ہے اسپیسیفک ہے، مخصوص ہے اس کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔